محترم ناظرین، آج ہم ایک کتاب کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ہونا کا الہ اور اس کے مصنف ہیں اینٹنی فلیو۔ اینٹنی فلیو ایک نامی گرامی منکر خدا تھے جو 1923 میں پیدا ہوئے۔ آکسفورڈ سمیت کئی یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے ماہر فلسفہ مذاہب تھے۔ 2003 تک الحاد کا دفاع کرتے رہے اور تقریباً 50 سال الحاد کے حق میں اور مذاہب کے خلاف لکھتے رہے۔ پھر 2004 میں ان کی سوچ بدلی اور وہ خدا کے وجود کے قائل ہوئے۔ پھر انہوں نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی جس کا عنوان ہے دیر از اے گاڈ۔ یہ کتاب ان کے ذہنی سفر کی کہانی ہے کہ وہ کیوں اتنا عرصہ خدا کے وجود سے انکاری ہونے کے بعد خدا کے وجود کے قائل ہوئے۔ پیش نظر کتاب ہونا کا الہ یہ دیر از اے گاڈ کی تعریب ہے جو کہ ڈاکٹر صلاح الفضلی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور 2015 میں یہ کتاب کویت سے شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ 3 فصول جبکہ دوسرا حصہ 7 فصول پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مصنف نے اپنے انکار خدا کی رودات بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ 14 سال کے تھے تبھی انہوں نے کائنات میں شر کے وجود کے سبب الحاد کا راستہ اپنایا تھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور شعبہ فلسفہ سے تخصص کیا۔ اسی یونیورسٹی میں دوران تعلیم وہ ایک فلسفیانہ فکر پر مبنی انجمن سوکریٹک کلب سے جڑ گئے۔ انجمن کی بنیاد سقراط کے ایک فلسفیانہ قاعدے پر رکھی گئی تھی کہ دلیل کی پیروی کرو خواہ وہ تمہیں کہیں بھی لے جائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اس قاعدے کو ساری زندگی لازم پکڑے رہا۔ اس انجمن کے تحت فلو نے سب سے پہلے 1950 میں بعنوان تھیولوجی اینڈ فلسفیکیشن پر ایک تحقیقی مقالہ لکھا جس سے ان کا مقصد ایک ایسا قابل تقلید نظام تشکیل دینا تھا جس پر چل کر بڑے بڑے مذہبی دعووں کے پول کھولے جا سکیں۔ اس مقالے کو ماضی میں سب سے زیادہ شائع ہونے والا فلسفیانہ مقالے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اینٹنی فلیو نے 1976 میں جو مقالات لکھے تھے ان میں سے ایک مقالہ تھا مفروضہ الحاد یعنی دی پریزمپشن آف ایتھزم۔ اس مقالے کی بنیادی فکر یہ تھی کہ انسان کی فطرت الحاد ہے، نہ کہ کسی ایک معبود کے وجود پر ایمان لانا۔ ان کے تحریر کردہ ان مقالات پر کئی تنقیدیں ہوئیں جو اینٹنی فلیو کے افکار پر اثر انداز ہوئیں، اور گزرتے زمانے کے ساتھ ان کی فکر و نظر کا زاویہ تبدیل ہوتا گیا۔ کتاب کا دوسرا حصہ خدا کی تلاش کے موضوع پر مشتمل ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے الحاد سے خدا کے اقرار تک کا سفر طے کیا۔ ابتدا ایک دلچسپ قصے سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مان لو کچھ لوگ ایک ایسے جزیرے میں رہ رہے ہوں جو باقی دنیا سے الگ تھلگ واقع ہو۔ وہاں پر انہیں ایک ٹیلی فون ملتا ہے۔ جب ٹیلی فون کے بٹن کو دباتے ہیں تو مختلف لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن وہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے۔ شروع میں قبیلے کے علماء یہ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ یہ موبائل مختلف دھاتوں اور کیمیائی مواد سے مل کر بنا ہے اور اسی وجہ سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اس قبیلے کے حکماء اس نتیجے پر قانع نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آوازیں اس موبائل سے آ رہی ہیں وہ کسی دوسری جگہ پر رہ رہے لوگوں کی آوازیں ہیں جن کو وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن قبیلے کے علماء ان پر ہنستے ہوئے ان کے اس نتیجے کو نکار دیتے ہیں۔ اینٹنی فلیو اس مفروضہ واقعہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے سے تصور شدہ نظریات ہمیں ایک ایسی راہ دکھلاتے ہیں جن پر چل کر ہم دلیل تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مفروضات پر قائم رہ کر دلیل کو نظر انداز کر دیں۔ پھر آگے چل کر موصوف نے جدید سائنسی اکتشافات کے حوالے سے وجود باری تعالیٰ کے 3 دلائل کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی دلیل فطرت کے وہ قوانین ہیں جن پر پوری کائنات چل رہی ہے اور کوئی بھی شے اس سے سر منہ بھی روگردانی نہیں کرتی۔ مصنف ایک سوال قائم کرتے ہیں، فطرت کے قوانین کس نے لکھے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے موصوف سائنسدانوں کے ان ریسرچز اور اکتشافات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ایک ایسی منطقی، فلسفی اور قناعت بخش نقطہ نگاہ عطا کرتی ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ اس لیے کہ مذکورہ سوال کا نتیجہ خیز جواب یہی ہوگا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق اور اس کے نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہے۔ بہت سارے سائنسدانوں نے اس دلیل کو مانا ہے، جن میں مشہور سائنسداں اسحاق نیوٹن، ماہر طبیعیات اور نوبل انعام یافتہ ایروین شروڈنگر اور ریاضی داں و ماہر طبیعیات جیمز کلرک میکسویل
وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کو بھی اس سلسلے کی ایک کڑی سمجھا جاتا ہے، لیکن جدید ملحدین جیسے رچرڈ ڈاکنز وغیرہ چاہتے ہیں کہ آئنسٹائن کو ملحد کے روپ میں پیش کیا جائے، حالانکہ آئنسٹائن نے اپنی کئی تصانیف میں خود کو الحاد کی تہمت سے بری قرار دیا ہے۔ دوسری دلیل جس کو اینٹنی فلو نے ذکر کیا ہے وہ ہے عدم سے زندگی کا وجود۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس نے ڈی این اے کی ساخت اور میکینزم کی درستگی و پیچیدگی اور انٹیلیجنس کو دریافت کیا ہے، جو کسی قادر مطلق کی ہی کار فرمائی ہو سکتی ہے۔ فلو نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے اس نظریے پر نقد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان جدید سائنسی اکتشافات سے نابلد ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ خلیے کا وجود یعنی سیل کا وجود جو ہے کیمیائی مواد سے ہوتا ہے۔ اس کا انہوں نے دو جواب دیا ہے، پہلا علمی اور دوسرا فلسفی۔ پہلا علمی جواب انہوں نے کیفا یعنی کیمیائی مواد سے خلیے کا وجود کیسے ہوتا ہے اس کا دیا ہے کہ یہ تمام کے تمام سائنسی نظریات بہت پیچیدہ اور جتنے بھی مفروضے قائم کیے گئے ہیں سب بے بنیاد، اور یہ نظریات ایسے ہیں کہ کسی بھی چیز کا جواب صحیح طور پر نہیں دے سکتے۔ یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ کیا حقیقت میں اس کائنات کی عمر تقریباً 14 بلین سال ہے، غرض ان نظریات کی تحقیق ممکن ہی نہیں۔ دوسرا جواب فلسفیانہ ہے جو لماذا یعنی اس کائنات کا وجود کس لیے ہوا اس پر مشتمل ہے۔ اینٹنی فلو ملحدین سے کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کہ کیمیائی مواد معدوم العقل تھے اور وقت کے ساتھ بڑھتے گئے اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ اس زندہ و جاوید کائنات کی تخلیق ہوئی جو درج ذیل جوہری صفات سے متصف ہے۔ نمبر 1، اس کائنات کے کچھ جوہری مقاصد یعنی پرپز آف ڈریون ہیں جس کے لیے یہ حرکت کر رہی ہے۔ نمبر 2، یہ کائنات خود تولید یعنی سیلف ریپروڈکشن پر قادر ہے۔ نمبر 3، اس کائنات کے خلیے کوڈڈ کیمسٹری پر مشتمل ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تھیوریز اور جدید تحقیقات کیفا اور لماذا کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تیسری دلیل سائنسی رجحان ہے، یعنی کائنات کی نشو و نما اور جنس آف یونیورس کے سلسلے میں کی جانے والی وہ تحقیقات و اکتشافات ہیں جس نے اینٹنی فلو کی رائے کو بدل دیا تھا اور اس کے ایک خدا کے وجود پر ایمان لانے کا سبب بنا۔ انہوں نے کتاب کے شروع میں بتایا ہے کہ کم عمری میں انہوں نے ایک بحث بنام دا پریزمپشن آف ایتھزم یعنی الحاد کا مفروضہ لکھی تھی، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ اگر ہم مان لیں کہ کائنات ایک مطلق ابدی حقیقت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فلو کہتے ہیں کہ ان کی یہ تحقیق ابتدائے عمر اور ان سائنسی اکتشافات سے پہلے کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک نقطۂ آغاز ہے جس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ طبیعیات اور فطرت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کائنات کو بہت مضبوطی کے ساتھ اور بڑے ہی احتیاط سے بنایا گیا ہے، چونکہ کائناتی مستقل کی طبعی قدریں یعنی فزیکل ویلیوز اور ان اقدار کے درمیان تناسب جن کے ذریعے ہم کائنات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں بہت ہی درست ہیں، اس لیے ان میں انتہائی سادگی کے باوجود کوئی نقص نہ ہونا یہ باور کراتا ہے کہ کائنات یا تو اپنے آپ میں سکڑ کر غائب ہو جائے گی یا یہ اس حد تک پھیل جائے گی کہ اس کے اندر کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کے بننے کا عمل ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ زندگی کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ کتاب کی آخری فصول میں اینٹنی فلو نے خدا کی تعریف اور ان کی خود کی زندگی میں خدا کے وجود کی اہمیت پر بحث کی ہے، گرچہ انہوں نے ابتدائی زندگی میں خدا کے وجود کی فکر پر اعتراض کیا تھا اور دیندار طبقہ جن الہی صفات کا تذکرہ کرتا تھا وہ ان کا مذاق بناتے تھے۔ انہوں نے مزید اس چیز کی بھی وضاحت کی ہے کہ خدا کا زمان و مکان سے پرے بلکہ مخلوقات کے تصورات سے پرے خارج میں موجود ہونا ضروری ہے کہ جن کی محدود فکر خدا کی ذات و صفات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ کتاب کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آخری دور میں لکھے گئے ان کے مقالات میں موجود افکار و دلائل منطقی ہیں اور جن سے وہ شخصی طور پر مطمئن ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کتاب رد الحاد کے سلسلے میں نہایت ہی جامع اور مدلل ہے، کیونکہ اس کتاب کا لکھنے والا ایک ایسا انسان ہے جو تقریباً نصف صدی تک الحاد کی دلدل میں پھنسا رہا اور جس کا قلم الحاد اور فلسفہ الحاد کے لیے وقف تھا۔ پھر جب وہ خدا کے وجود کا قائل ہوا تو اس نے خود ہی اپنے تمام ملحدانہ افکار کا رد کیا جو اس کتاب کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو ہر شخص تک پہنچایا جائے، اس پر پروگرام اور ورکشاپ کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان الحاد کا شکار نہ ہوں اور ہم ملحدین کو انہی کے بنائے گئے اصول و قواعد کے مطابق جواب دے سکیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.